بارش سے پہلے جو آسمانی بجلی کڑکتی ہے وہ بجلی بابا فرید گنج شکر پاک پتن والے بزرگوں نے ایک لوٹے میں بند کی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بجلی لوٹے میں حرکت کرتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے، اور جب کوئی یہ آواز سنے تو فوراً کہے یا بابا فرید شکر گنج کر دے بجلی بند۔ بس یہ کہتے ہی بجلی کڑکنا بند ہو جاتی ہے۔ پلیز اس عقیدے سے متعلق ہماری جاہل عوام کو ایجوکیٹ فرمائیں، شکریہ۔ جاہل عوام سے تو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ بابا فرید گنج شکر کو آلموسٹ فوت ہوئے 700 ایئرز ہو چکے ہیں، آج 1441 ہجری چل رہی ہے نا، تو کیا انہوں نے بجلی دریافت کی؟ بجلی کو دنیا میں تو ابھی 250-300 سال ہوئے ہیں۔ فیراڈے نے سب سے پہلے آبزرو کیا تھا نا، جب کسی کنڈکٹر کو موو کیا جاتا ہے میگنیٹک فیلڈ میں سے تو اس میں ای ایم ایف انڈیوس ہو جاتی ہے، وولٹیج پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ لوگ بجلیاں قید کرتے تھے تو انہوں نے بجلی بنا کیوں نہیں لی ہے؟ آسمانی بجلی جو قید کرتا ہے وہ یہ والی بجلی بنا دیتا۔ چلیں اس وقت نہیں سمجھ لگی تو ان کو گوروں نے بتا دیا تو ابھی ہمارے پاکستان کی بجلی پوری کر دیتے۔ آج تک بھی کئی ایک علاقے ہیں ایسے جہاں پہ بجلی کے ایشوز ہیں تو یہ پوری کر دیں۔ تو یہ بالکل جھوٹی باتیں، اور اللہ معافی دے ہم اس میں کوئی بزرگوں کا مذاق نہیں اڑاتے۔ بزرگوں بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے نام پہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر یہ واقعی صحیح العقیدہ بزرگ ہوئے تو قیامت والے دن یہ اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ سورۃ الاحقاف جو پارہ نمبر 26 ہے، اس کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹروتھ ریویل کیا۔ یہ قرآن حکیم میں مضمون کئی جگہ پہ ہے، لیکن جس شان سے سورہ احقاف کے سٹارٹ میں آیا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر ہے 5، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکارتا ہے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی پکار نہیں سن سکتی، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو اس چیز سے غافل ہیں کہ ان کو کوئی پکار بھی رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی اس عبادت سے کفر کر دیں گے۔ عبادت، پہلے پکارنے کا ذکر آیا اور کہا کہ عبادت، پکارنا ہی تو عبادت ہے جناب۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد کے لیے کسی کو پکارنا وہ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی وائلیشن ہے۔ ویسے آپ نے اظہار محبت کرنا ہے تو آپ جو مرضی کریں۔ صلاۃ والسلام میں بھی ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ہمارا صلاۃ والسلام پہنچتا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، لیکن مدد کے لیے نہیں ہم پکار رہے ہوتے اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ تو یہاں پہ بھی یہ بزرگ تو دشمن ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا عقیدے وابستہ کر دیے، اور یہ جو بجلی کا عقیدہ انہوں نے وابستہ کیا ہے، اللہ معافی دے، اس بجلی کے نام کے اوپر تو پوری سورت ہے قرآن میں، آپ کو پتہ ہے، سورۃ الرعد، قرآن حکیم کی سورت نمبر ہے 13، اور اس کی آیت نمبر بھی ہے 13، اور پارہ نمبر بھی ہے 13۔ کیا بات ہے جی، ایڈی وڈی کرامت ہے۔ سورت نمبر 13 الرعد، پارہ نمبر 13 اور آیت نمبر 13، ٹھیک ہے جی، جس میں سورت الرعد کا نام آیا جس کی وجہ سے اس سورت کا نام الرعد ہے۔ سنیں جی، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتی ہے یہ گرج جو بجلی کی ہے حمد کے ساتھ اسی کی، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں اس سے ڈرتے ہوئے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ تعالیٰ اس بجلی کو بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جس پہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بجلی گرا دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا سخت ہے گرفت فرمانے کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ لَهُ دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے، یعنی پکارنا ہے تو اسی کو پکارنا ہے، بابا فرید کو نہیں کہنا کہ یہ بجلی ٹال دے۔
والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی اس کسی بات کا بھی جواب نہیں دے سکتے، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دونوں ہاتھ یوں پھیلائے اور پانی کو کہے کہ آ جا میری پیاس بجھا دے، تو اس طرح ہاتھ پھیلانے سے کبھی بھی پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا جب تک وہ گلاس پکڑ کے خود نہیں پیتا۔ تو یہ اسی طریقے سے جو بابوں کو پکار رہے ہیں نا، وہ اسی طریقے سے ہے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ وما ہوا ببالغ، اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور ایسے لوگوں کی، ایسے کافروں کی، ایسے ناشکروں کی دعا جو ہے وہ تو گمراہی میں ہی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کافروں کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، اچھا جی، تو مسلمان پکار سکتا ہے غیر اللہ کو؟ جسے فٹ اسے گفٹ، جس پہ جو چیز فٹ ہوگی وہ اس پہ گفٹ ہو جائے گی۔ تو یہ سورۃ الرعد میں آیا۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ٹروتھ ریویل ہوا ہے آیت نمبر 44 کے اندر۔ یہاں پہ تو اللہ نے کہا یہ جو بجلی ہے نا، یہ جب گرجتی ہے تو یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جو جناب بجلی ادھر تنگ پہنی ہے لوٹے چ۔ اے جناب سنو، سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر ہے 17 اور پارہ نمبر ہے 15۔ اس کی جو آیت نمبر 44 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وجد امیز آیت نازل فرمائی ہے، یقین کریں میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں اس آیت کو۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض، جو بھی ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے، سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، سورج، چاند، ستارے، نباتات، حیوانات، کوئی بھی، انسان اور جن کو چھوڑ کے، کیونکہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جتنی بھی ایسی مخلوقات جن کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، وہ سب کی سب مخلوقات إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ مگر اس حال میں ہے کہ وہ تسبیح کرتی ہیں حمد کے ساتھ اس کی، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ برداشت کرنے والا ہے اور معاف فرمانے والا ہے۔